آیات ارشاد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی. دجال آئے گا، دابت الارض آئے گا، یاجوج اے ماجوج اللہ نکلیں گے، دجال کی فتنے پھر سے اس کے بچا بعد مولا. سورج پچھم سے نکلے گا. السلام علیکم، میں ہوں محمد آفتاب عالم. محترم حضرات، آج میں جو تقریر لے کر آیا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا تقریر ہے اور بہترین تقریر ہے. قیامت کی نشانی، قیامت کس طرح سے قائم ہوگی، قیامت کا خوفناک منظر کا ذکر کیا گیا ہے اس تقریر میں. کس طریقے سے حساب و کتاب لیا جائے گا، کس طرح سے جہنم میں ڈالا جائے گا، کس طرح سے جنت میں لے جایا جائے گا، ساری چیزیں اس تقریر میں ہم لوگ سماعت کریں گے اور اس پر ہم ریئیکٹ کریں گے. تو محترم حضرات، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل بٹن کو ضرور لازمی پریس کر لیں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس سے پہلے یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی. اللہ اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللہ اچانک ایک سور کی آواز آئے گی. اللہ وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے. اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل جی کی جی چیز وہ لے کر کھڑے اللہ ہیں. تبارک و تعالیٰ وہ اس کو بجانا سور لے شروع کر کریں ہمیشہ گے. شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا. کپڑا اللہ کاٹ رہا اکبر. تھا، اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی. جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا. دودھ دوہنے والا، اس کا ہاتھ ویسے ہی رہ جائے گا. یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، اللہ اکبر. جو عورتیں حمل سے ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے اے گا. مولا. یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے. سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا. لیکن کیسے؟ دوسری بات سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت. چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم. چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب. بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک کم و بیش فرشتے تک، سارے جتنے بھی ملائکہ ہیں. کو بھی موت آئے گی. سب موت کے شکار ہوں گے. اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا. اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب. پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا. اللہ اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت ملک اسرائیل الموت. علیہ السلام. اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا. اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، بالکل ان کو بھی موت ہے. بے شک. اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے. بالکل کل رب کی من ذات باقی علیہا رہنے والی ہے. فان ویبقى وجہ ربک ذو ذو الجلال الجلال والاکرام. والاکرام. جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، سورہ کوئی رحمان میں نہیں یہ باقی رہے آیت گا. ہے. پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو. اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے
تو یہ زندگی کا سور ہے. پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ کا ہے. رب نے فرمایا تھا ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، آدھا وقت پورا بالکل ہوگا. بالکل اللہ اب تبارک و تعالیٰ دوسرے یہ وعدہ مرتبہ ہے جب سور کہ پھونکنا مرنے کے کرتے بعد ہیں پھر سے اسرافیل زندہ علیہ کریں گے. السلام، کتنے انسان آئے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے. کسی کو جلا کر ختم کیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، اللہ کسی تعالیٰ ہر بھی چیز طرح پر سے، قادر ہے. لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے. بے شک. لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے. بے شک قیامت کا بے شک. منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان اللہ. قیامت میں. حکم آ گیا تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا. ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک صرف کتابیں اللہ اللہ تمہاری کتابیں اللہ. فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے. اس میں سب لکھا ہوگا زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا سب ڈیٹیل ہوگا. اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ اللہ. اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی کسی چیز بھی بھی نہیں چھوٹی چھوڑی چیز کو بھی گئی، نہیں بڑی چھوڑا. چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے. اور لا کے تھما دیا جائے گا. پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن ہے، بشارت ہے کہ آسانی ہوگی. اور اے جس کے اللہ بعد ہم سب فرشتوں کو نے سیدھے پکڑا ہاتھ میں دیا تو نامہ سمجھ لو اعمال کہ اب لمبا کی استجانے توفیق عطا والا فرما ہے، مولا. حساب سخت ہونے والا ہے. تو صرف پڑھ کے سنا ہے اور اس کے پھر پکڑ ہوگی پر یہ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ تو کیوں کیا، اس کی وجہ بتا. اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا سبب بتا. صرف پڑھ کر کے سنانا نہیں ہے، جو کیا تھا اس کی وجہ بتانا ہے. اور جب وجہ کچھ نہ ہوگی حکم آ جائے گا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر کے دوزخ کی طرف لے جائیں. اللہ اللہ. یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک دوسری شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو شفاعت ہے یہ خاص امت محمدیہ کے لیے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو آپ قیامت میں پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یقیناً پہچانوں گا. کیسے؟ حضور فرماتے ہیں زندگی میں تم جو وضو کرتے تھے، یہ جو اعضائے وضو ہیں چہرہ اور ہاتھ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور اسی چمک سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، جس کے ہاتھ چہرے چمک رہے ہوں. جو وضو ہی نہیں کرتا اس کا کیا چمکے گا؟ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں لیکن کو حضور پنج صلی وقت اللہ نماز تعالیٰ پڑھنے علیہ کی وسلم نے توفیق عطا حدیث فرمائے. پاک ہے یہ آمین. وضو کے اعضاء کی چمک سے حضور اپنی امت کو پہچان لیں گے، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے. بہرحال وہی اب آیت کریمہ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. کافروں کی جماعت کو فرشتے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لائیں گے. کافروں کی بخشش دوزخ نہیں کیسی ہے. ہوگی اللہ تبارک و انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کو اپنے عرض کروں محبوب گا کی امت کو بخش دے آخری میں گا رمضان ایک کے نہ اخیر ایک میں، کیونکہ یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے.
کاش اللہ ہمارا نام بھی آزاد ہونے والوں میں شامل فرمائے، آمین آمین. کہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل ہو گیا تو پھر قسمت ہی قسمت ہے. بے شک. جب لایا جائے گا دوزخ کے کنارے جماعت کی جماعتیں آ رہی ہوں گی. جماعت یہاں پر اللہ نے فرمایا زمرہ، زمرہ یعنی بہت کثیر تعداد میں جماعت کو کھینچ کر کے لایا جائے گا. پھر دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. فتحت ابواب، دروازے کھول جائیں گے. وقلہم خطا، دروازے پر از مالک وہ ان سے پوچھیں گے، جو جماعت میں ڈالے جانے لائی ہوئی کو پہلے پوچھیں گے، الم تکم منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرکم لقاءکم ھذا، لوگوں کیا تمہارے اللہ کا رسول نہیں تھا، تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے کسی نے نہیں آیا کہیں گے یا سنایا آج تھا. کے بارے میں تمہیں نے آیا نہ کہ قیطانی ہے. یہ دوزخ رشتہ لوگ پوچھا کیا کہیں گے؟ قال بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے لیکن ہم جھٹلا دیے تھے. نبیوں کے پیچھے نہیں چلے، قیامت کے دن یقین نہیں رکھے، اور عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ان سے ہمیشہ کہا کے لیے جائے گا جانے والے. ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم رہو گے ہمیشہ یہاں کے پر. لیے. یہ کافروں کے لیے ایسی آواز آئے گی کہ وہ چیخ مارتے ہوئے دوزخ میں کود رہے ہوں گے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ گھمنڈ کرنے والوں کا، اللہ. زمین پہ اترانے والوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اب سنیے، 1000 سال تک دوزخ میں جلتے کڑتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اے مالک اے مالک اے مالک اے مالک. کون؟ جو دربان دوزخ ہے، دربان ہے دوزخ کے دروازے کا. وہ 1000 سال کے بعد سن کر کے پوچھیں گے کیا بات ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین کہیں گے کہ ہماری بات کرا دے اللہ سے، ہماری بات کرا دے اللہ سے کہ کچھ ہم پر بھی رحم ہو جائے. حضرت مالک کہتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر. اللہ کریم کی بارگاہ میں بات کرنے کی بڑے بڑے فرشتوں کی ہمت نہیں ہے. کہیں گے ابھی نہیں میں بات کرا پاؤں گا. پھر وہ 1000 سال اور عذاب میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے. دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھیں گے کیا بات ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک تو ہماری بات کرا دے اللہ سے. آپ کی بار حضرت مالک کہتے میں ہمت کرتا ہوں. اللہ قدیر و جبار کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جتنے بھی دوزخ میں جا چکے وہ تجھے فریاد کر رہے ہیں، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حضرت مالک کو، اے مالک ان دوزخیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا نہ کلام کرے گا. یا اللہ. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، ان کی طرف رب تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. وہ قدیر و جبار خدا جب دنیا میں ہر دن بلا رہا تھا آجا میرے بندے میرے پاس، آجا میرے بندے میری طرف آجا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑ. نہیں سنتا تھا، ایک دن بھی نہیں سنا. اور جہنم میں جانے کے بعد پکار رہا ہے پکار رہا ہے کفر سے ڈرو. گناہ کرنے کے بعد معافی ہے لیکن کفر کی معافی نہیں. کفر کی معافی نہیں. اسی لیے اولیاء امت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان چلا گیا، کفر پر موت ہو گئی تو کیا ہوگا. پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، نہ وہاں کسی کی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی. شفاعت اور سفارش گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں اور مشرکین کے لیے نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا. تو محترم حضرات یہ تھا آج کا ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے. حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے تقریر کیا بہترین قیامت کے بارے میں.
قیامت کا خوفناک منظر کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن مولا آسانی فرمائے۔ تو محترم حضرات، یہ تھا آج کا تقریر، آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔